إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، ابھی جو آپ کے سامنے خطبہ پڑھا گیا ہے، حدیثوں میں اس خطبے کا نام ہے خطبۃ الحاجہ، یعنی ضرورت کے وقت پڑھا جانے والا خطبہ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ تھا، جب بھی کسی وعظ و نصیحت کی مجلس میں تشریف فرما ہوتے تھے تو سب سے پہلے یہ خطبہ پڑھتے تھے، پھر حالات کے مناسبت سے آپ کا بیان ہوتا تھا. اسی طریقے سے عیدین کے موقع پر بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ تھا، پہلے آپ یہ خطبہ پڑھتے تھے، پھر اس کے بعد عیدین کے احکام و مسائل بیان کیا کرتے تھے. اسی طریقے سے جمعہ کے دن بھی آپ کا دستور تھا کہ پہلے آپ یہ خطبہ پڑھتے تھے اور اس کے بعد حالات حاضرہ پر سیر حاصل خطاب آپ کا ہوا کرتا تھا. اور اسی طریقے سے نکاح کی مجلس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ تھا کہ پہلے آپ خطبہ پڑھتے تھے، پھر اس کے بعد ایجاب و قبول کرایا کرتے تھے. یہی وجہ ہے کہ آج بھی پوری دنیا میں جہاں کہیں نکاح کی تقریب منعقد ہوتی ہے، قاضی صاحب کی زبانی کہیں کھڑا ہو کر، کہیں بیٹھ کر، کہیں آہستہ سے اور کہیں زور سے یہ خطبہ ضرور پڑھا اور سنایا جاتا ہے. آخر اس خطبہ میں کیا کہا گیا ہے، بالکل اختصار کے ساتھ اس کا مفہوم آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کی جاتی ہے تاکہ سمجھنے میں آسانی ہو کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کی بنیادی باتوں سے کسی بھی مجلس کو محروم نہیں رکھا تھا. اس خطبہ میں سب سے پہلے اللہ کی تعریف کی گئی، اللہ تعالیٰ سے مدد مانگی گئی، اللہ سے مغفرت کا سوال کیا گیا، اعمال کی خرابی سے اور نفس کی شرارت سے اللہ کی پناہ چاہیے. پھر اس حقیقت کا اظہار کیا گیا ہے کہ اللہ کسی کو ہدایت دینا چاہے اسے کوئی گمراہ نہیں کر سکتا ہے، اور اگر کسی بدنصیب انسان کے لیے اللہ نے ہدایت کا دروازہ بند کر دیا ہو تو دنیا کے سارے مبلغین اور مصلحین مل کر بھی اس کی اصلاح نہیں کر سکتے. پھر اس کے بعد اس کلمے کا اظہار ہے کہ جس کے قرار کرنے کے نتیجے میں ایک غیر مسلم مسلمانوں کی جماعت میں شامل ہو جاتا ہے. وہ کلمہ ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کی سوا عبادت کے لائق کوئی نہیں ہے، وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں. اس کے بعد قرآن مقدس کی مختلف 3 جگہوں سے 4 آیات کریمہ کی تلاوت ہوتی ہے. سب سے پہلے سورہ آل عمران کی آیت کریمہ پڑھی جاتی ہے، جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بطور خاص ایمان کے دعویداروں کو مخاطب کرتے ہوئے اللہ سے اتنا ڈرنے کا حکم دیا ہے جتنا اللہ سے ڈرنے کا حق ہے، اور کوئی انسان اللہ سے ڈرنے کا حق اس وقت تک ادا نہیں کر سکتا ہے
جب تک کہ اس کی پوری زندگی اسلام کے سانچے میں ڈھلی ہوئی نہ ہو۔ اس مناسبت سے کہا گیا وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، یاد رکھنا جب کبھی اور جہاں کہیں تمہاری موت واقع ہو تو مسلمان ہونے کی حالت میں موت واقع ہو۔ دوسری آیت کریمہ پڑھی گئی جو سورہ نساء کی پہلی آیت ہے، جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا کے سارے انسانوں کو مخاطب کرتے ہوئے اللہ سے ڈرنے کا حکم دیا ہے اور رشتہ داری کا خاص خیال کرنے کی تاکید فرمائی ہے۔ پھر یاد دلایا ہے کہ رشتہ داری کیا چیز ہے، یہ انسانی آبادی دنیا میں کس طرح آئی۔ اللہ نے آدم علیہ السلام کو بنایا، انہی کے بائیں پسلی سے حضرت حوا کو نکالا، ان دونوں کے میل ملاپ سے انسانی آبادی کو عورت و مرد پر مشتمل دنیا میں پھیلا دیا۔ کہا اللہ سے ڈرتے رہنا اور رشتہ داری کا خاص خیال کرنا، اس سلسلے میں اگر کسی قسم کی کوتاہی کرو گے تو جان لو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری ساری حرکتوں پہ کڑی نگاہ رکھے ہوئے ہیں۔ تیسری اور چوتھی آیت کریمہ پڑھی گئی جو سورہ احزاب کی آیت ہے، جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر ایک بار اہل ایمان کو اور ایمان کے دعویداروں کو مخاطب کرتے ہوئے کہا ہے اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور جب بھی بولو بالکل پکی سچی اور باوزن بات بولا کرو۔ پھر اس کا فائدہ بتلایا گیا کہ اللہ تمہارے عملوں کو سدھار دے گا اور تمہارے گناہوں کو بخش دے گا۔ اور بعد والی نے فرمایا کہ جو انسان صرف اللہ کی عبادت کرتا ہے اور اس عبادت کو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق بجا لاتا ہے تو ایسے انسان کو بڑی کامیابی کی خوشخبری سنائی جاتی ہے۔ اس کے بعد خطبہ کا بالکل اخری حصہ ہے اما بعد، تمام باتوں میں سب سے بہترین بات کتاب اللہ یعنی سنت، کتاب اللہ یعنی قرآن مجید کی بات سب سے اچھی بات ہے، اور تمام طریقوں میں سب سے بہترین طریقہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے جس کا نام حدیث اور سنت ہے۔ اور تمام چیزوں میں سب سے بدترین چیز دین میں اپنی جانب سے کسی نئی چیز کی ایجاد و شروعات ہے جنہیں شریعت کی اصطلاح بدعت کہا جاتا، وَكُلُّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ وَكُلُّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ، ہر بدعت گمراہی ہوتی ہے اور گمراہی کا انجام جہنم کے سوا کچھ نہیں۔ یہ خطبہ مسنونہ جو عام طور سے نکاح کے موقع پر بھی پڑھا جاتا ہے، بس 1-2 منٹ آپ اور لیں گے۔ خطبہ مسنونہ میں جن آیتوں کو شامل کیا گیا ہے بطور خاص ان میں اللہ سے ڈرنے کا حکم دیا گیا۔ علماء اس کی حکمت یہ بتلاتے ہیں کہ انسان کو معمولی سی تکلیف پہنچتی ہے تو اللہ کی رٹ لگاتا ہے، اور جب خوشی حاصل ہوتی ہے تو پھولے نہیں سماتا ہے۔ شادی بیاہ کی تقریب بھی خوشی کی تقریب ہے۔ اس موقع پر یاد دلایا گیا کہ خوشی کا معاملہ ہو یا غمی کا معاملہ اللہ سے ڈر کر انجام دینے کی کوشش کرنا کہ ایسا نہ ہو کہ اپنی خوشی کے خاطر شریعت اسلامیہ کی دھجیاں اڑا کر دو۔ ہرگز ایسا نہ کرنا، اللہ سے ڈر کر اس عمل کو کرنے کی کوشش کرنا۔ اسی خطبہ کی یاد میں یہ بات بھی آپ کے سامنے آئی کہ جب بھی بولو تو بالکل سچی پکی باوزن بات بولا کرو۔ آپ سنتے ہیں دلہا سے پوچھا جاتا ہے فلاں بچی کا نکاح فلاں گواہ کی موجودگی میں اتنے مہر کے بعد آپ سے کیا گیا، آپ نے قبول کیا؟ دلہا 1 بار 2 بار کہتا ہے میں نے قبول کیا۔ مطلب کیا ہے؟ قرآن کہتا ہے کیا کہہ رہے ہو، ذرا سوچ سمجھ کے کہو۔ جب تم کہو کہ میں نے قبول کیا اس کی کچھ ذمہ داریاں ہوگی، جو کھاؤ گے وہی کھلانا ہوگا، جو پہنتے اسی اسٹینڈرڈ کا پہنانا ہوگا، جہاں رہتے ہو اپنی سہولت کے مطابق وہی رکھنا پڑے گا، اس کے دکھ درد میں تم کو شامل ہونا ہوگا، اس کی خوشی میں تمہاری شرکت لازمی ضروری ہوگی۔ ان ساری ذمہ داریوں کو نبھانے کے لیے تیار ہو تو مجمع میں سب کے سامنے کہو کہ میں نے قبول کیا۔ پھر اسی خطبہ کی یاد میں یہ بات بھی آپ کے سامنے آئی کہ اگر اس سلسلے میں کسی قسم کی کوتاہی ہوئی تو اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری حرکتوں پہ کڑی نگاہ رکھے ہوا ہے۔ اس سے پہلے یہ بات یاد دلائی جا چکی ہے کہ جب بھی مرو تو مسلمان ہو کے مرو۔ اس سے پہلے یہ بات آئی ہے کہ اللہ کی مدد کے سہارے زندگی گزارنے کی کوشش کرو، اللہ تمہارے سارے مسئلے کو حل فرما دے گا۔ اب اگر ان تمام چیزوں میں کوتاہی کی گئی تو اللہ کے بارگاہ میں پہنچنا ہے، حساب کتاب چکانا پڑے گا۔ اس طریقے سے خطبہ در حقیقت محتاط زندگی، احتیاط کے ساتھ زندگی گزارنے کا درس دیا اس خطبہ میں۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس خطبہ کو ہر مجلس میں پڑھا کرتے تھے۔ اخیر میں ایک بات یہ ہے کہ دیکھا جاتا ہے
کہ ہر انسان کہتا ہے قرآن سب سے بہتر کتاب ہے، لیکن ماننے کے لیے نہیں۔ ایسا لگتا ہے کہ قرآن کے لیے ہم خون بہا سکتے ہیں لیکن عمل کرنے کی توفیق نہیں ہوتی۔ ہر انسان کہتا ہے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ سب سے بہتر طریقہ ہے، لیکن عملی زندگی میں دکھتا نہیں ہے، منمانی ہم کرتے ہیں۔ ہر انسان کہتا ہے کہ بدعت سب سے خطرناک چیز ہے، لیکن شادی بیاہ ہو، اس کے رسم و رواج ہو، حیات موت ہو یا دیگر معاملات، انسان نئی نئی چیزوں کی ایجاد و شروعات کرتا ہے، نتیجے کے طور پر خرافات ہی خرافات جنم لیتے ہیں۔ ایسے موقع پر یاد دلایا گیا کہ ہمیں ان چیزوں سے پرہیز کرنا چاہیے۔ آخر میں یہ بھی دیکھا جاتا دلہا سے کہتے کہ یہ کھڑا ہوگا السلام علیکم، یہ طریقہ اسلام میں نہیں ہے، یہ بھی بدعتی طریقہ ہے۔ ایسے موقع پر ہماری آپ کی ذمہ داری ہوگی ان کو اٹھانے کے بجائے ہم ان کے قریب پہنچیں گے اور مبارکبادی کے وہ کلمات سنائیں گے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے زمانے میں دلہا دلہن کو دیا تھا۔ بارک اللہ لکا وبارک علیکا وجمع بینکما فی خیر، اللہ برکت دے، برکت کی مسلسل بارش برسائے، خیر اور دین کے معاملات میں آپ دونوں کے دلوں کو جوڑ کے رکھیں۔ دلہا کے پاس موجود ہے، اب ہمارے بھائی کو پیش کریں گے، دلہن کے پاس وہی جا سکیں گے جو ان کے بہتر رشتہ دار ہے۔ الہی تو اپنے فضل کرم سے اس نکاح کو مسعود میمونہ بابرکت بنا دے، دونوں کی زندگی میں محبت پیدا کر دے، دونوں خاندان میں محبت کی جوت جگا دے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین وآخر دعوانا